بسم اللہ الرحمن الرحیم 2021 کے اندر قرآن پاک کی آیت اور مختصراً تعارف بیان کیا تھا جو کہ کتابوں کے حوالے کے ساتھ نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ 2022 کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کیا اس کی مکمل تحقیق کی تھی 10 سندوں کے ساتھ۔ 2023 کے اندر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی فضیلت کے حوالے سے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کیا اس کی تشریح کی تھی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو حضور کا فرمان بیان کیا اس رات کی فضیلت میں اس کی تشریح پیش کرنی ہے آپ کے سامنے۔ صرف یہ بات کر کے حدیث کا آغاز کرتا ہوں کہ وہابیوں کا ایک بہت بڑا محقق گزرا 1420 کے اندر اس کا انتقال ہوا اور یہ سعودیہ کے اندر آتا تھا، اس کا نام ہے ناصر الدین البانی۔ اس نے کتاب لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ ان کے ہاں بڑی مشہور ہے۔ اس کے اندر جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو ذکر کیا اور ان کے اندر 15 شعبان کی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد نیچے کیا لکھتا ہے، وجملۃ القول ان الحدیث، یہ جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 138 ہے، اور جو حدیث ذکر کی وہ 1144 ہے۔ نیچے لکھا کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے ان الحدیث مجموع حاضح الطرق صحیح بلا ریب، کہ یہ جو حدیث پاک ہے اپنی تمام سندوں کے ساتھ بغیر شک و شبہ کے صحیح ہے، بلا ریب یعنی بغیر شک و شبہ کے یہ صحیح ہے۔ الملک بن عبد الملک انہوں نے حدیث سنی ہے حضرت مصعب بن ابی ذئب سے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے چچا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینزل بنا تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ 15 شعبان کی رات کو رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، پھر فیغفر لکل نفس، ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا صرف 2 طرح کے لوگ ہیں، باقی روایتوں میں اور بھی ہیں لیکن اس میں خاص 2 ہیں کیونکہ بڑے گناہ یہی ہیں۔ 2 طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی، باقی سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا جس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، کسی مسلمان کی دشمنی ہو، اور دوسرا فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ اگر یہ 2 گناہوں سے پاک ہے، بڑے گناہ یہی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش میں ہم میں بھی شمار فرما لیں گا۔ کس کتاب کے اندر ہے؟ امام فاقہی، ان کا وصال ہوا ہے 272 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ جلد 3 صفحہ نمبر 85 روایت نمبر 1838 یہی بیان کی ہے۔ پھر امام ترمذی نے ایک حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت بیان کی تھی، نیچے انہوں نے لکھا حدیث نمبر 739 کے نیچے وفی الباب عن ابی بکر صدیق، کہ اس باب میں یعنی لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کی روایت بھی ہے، انہوں نے اشارتاً اس کو بیان کیا۔ اسی طرح موسوعہ ابن ابی دنیا، یہ امام ابن ابی دنیا 281 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، کئی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر فضائل رمضان جو چیپٹر ہے، کتاب ہے، اس کی دوسری ہی حدیث پاک یہی حدیث بیان کی ہے۔ امام ابن ابی عاصم 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب السنہ کے اندر روایت نمبر 509 بیان کی ہے، جلد 1 ہے اس کی، صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس کا محقق ہے ناصر الدین البانی، جس کا میں نے پہلے بھی نام لیا۔ اس کے نیچے یعنی اس کی تحقیق کے نیچے لکھا حدیث صحیح و اسنادہ ضعیف، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے۔ یہ مسند بزار، امام بزار کا وصال جو ہوا ہے وہ 292 ہجری میں ہوا ہے۔ انہوں نے روایت نمبر 80 جلد نمبر 1 صفحہ 157 پہ بیان کیا، اور دوسری روایت پہ بیان کی 206 صفحہ پر، اور کہا کہ یہ اس کی سند میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، لیکن چونکہ روایت حضرت ابوبکر صدیق سے ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے وہ اس حدیث کو حسن بنا دیتی ہے۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 311 ہجری۔ صحیح ابن خزیمہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ایک کتاب ان کی ہے توحید۔ اس کتاب کے اندر روایت نمبر 48 جلد نمبر 1 صفحہ 325 پر بیان کرتے ہیں یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے۔ ایک امام ہے امام ابن عدی، ان کا وصال ہوا 365 ہجری، اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال اس کے اندر 1460 نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 535 پر اس کو بیان کیا ہے۔
امام ابن بطہ، ان کا وصال ہوا 387 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الابانہ اس کے اندر روایت نمبر 173 بیان کی، جلد 7 صفحہ نمبر 222۔ پھر اگلا حوالہ ہے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا وصال ہوا ہے 418 ہجری میں، کتاب ہے شرح اصول و اعتقاد اہل سنت والجماع، اس کے حدیث نمبر 750 ہے۔ پھر ایک امام ہے امام ابو نعیم اصفہانی، 430 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اصبہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426 پر اس کو بیان کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شعب الایمان اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 357 روایت ایک بیان کر رہے تھے، نیچے کہا والی حاض الحدیثی شواہد من حدیثی عائشہ و ابی بکر و ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس حدیث کے دوسرے بھی شواہد ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے، تو انہوں نے بھی اشارتاً اس کو بیان کر دیا۔ پھر اگلے ایک امام ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، 516 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے شرح السنہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 پر اس روایت کو بیان کیا۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ 656 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں اس طرح بیان کرتے ہیں، ورواہ ابن ماجہ بلفظ من حدیث موسیٰ اشعری، کہ ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لفظ بیان کیے، والبزار والبیہقی من حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی روایت بیان کی ہے، بنحوہ اسی طرح، باسناد لا بأس بہ، اس کی سند ایسی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، امام ہیثمی کا وصال 807 ہجری میں ہوا، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی یہ استاذ ہیں، یہ روایت نمبر بیان کی ہے 12957۔ وہ 12957 روایت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ رواہ البزار، امام بزار نے اس کو بیان کیا، وفیہ عبد الملک بن عبد الملک، اس میں عبد الملک بن عبد الملک راوی ہے، ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل، امام ابن ابی حاتم نے جرح والتعدیل کتاب کے اندر اس راوی کا ذکر کیا، ولم یضعفہ، اس راوی کو ضعیف نہیں کہا، بقیۃ رجال ثقات، اس کے جو باقی راوی ہیں وہ سارے ثقہ راوی ہیں۔ ان کے شاگرد امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 852 ہجری میں فوت ہوئے، اور بخاری شریف کی مشہور ترین شرح لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی الاعمال المطلقہ، اس اعمال المطلقہ کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حدیث حسن، کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہوا 911 ہجری میں، اور انہوں نے دو کتابوں میں، ایک تاریخ الخلفاء اس کے اندر یہ روایت کو بیان کیا، دوسری ان کی کتاب ہے جامع الاحادیث، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کنز العمال حسام الدین متقی کی ہے، کنز العمال 975 ہجری میں فوت ہوئے، اس کی جلد 3 کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ یہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے 18 حوالے پیش کر دیے ہیں اس روایت کے، جن علماء نے اس کو حسن یا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے یا صحیح کہا ان کا بھی ساتھ میں ذکر کر دیا۔ یہ تفصیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس بات کا کوئی انکار نہ کرے اس کی ایسی تشریح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جس کا لوگ انکار کرنے والے ہوں یا جس حدیث کو ضعیف کہنے والے ہوں تو پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور جواب علمی ہونا چاہیے، علم کے مطابق ہو، نہ کہ گالیوں کے ساتھ۔ تو میں نے کسی کو کوئی برا نہیں کہا، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے یہ آئینے کے طور پر